الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی کڑی آپ سن چکے ہیں، دوسری کڑی کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دشمن کو رحمت کی چادر اڑا دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عالی ظرفی اور یہی شان کریمی اس وقت بھی نظر آتی ہے جب سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں ایک وادی آئی جہاں بڑی تعداد میں بیری ببول کے درخت تھے۔ اس شدت کی چلچلاتی دھوپ میں وہ چھوٹے چھوٹے بے سائے سے درخت بھی بہت بڑی نعمت تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ لوگ دور دور تک درختوں کے سایوں میں پھیل گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیری کے درخت سے اپنی تلوار لٹکا کر اس کے سائے میں لیٹ گئے۔ لوگ تھکے ہوئے تھے ہی ان کی آنکھیں لگ گئیں۔ اتنے میں کہیں سے گھومتا ہوا ایک بدوی آ گیا جس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ وہ بدوی دشمنوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے درخت سے آپ کی تلوار اتار لی اور آپ کے سامنے ننگی تلوار لہراتا ہوا بولا، مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ تو میری اس خوں آشام تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس بدوی نے تمسخر کے انداز میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، اللہ اللہ اللہ۔ یہ فرمانا تھا کہ وہ تلوار بدوی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ جھٹ سے وہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ اس بدوی سے پوچھا، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ مجھ پر آپ قابو پا گئے ہیں تو اپنے بڑپن کا ثبوت دیجیے۔ بدوی نے نہایت عاجزی سے منت سماجت کی، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے سوال کیا۔ نہیں، لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ کبھی آپ سے جنگ کروں گا، نہ جنگ کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اس بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اپنے بڑپن کا ثبوت دیا، کوئی سزا دینے کے بجائے اسے اپنی رحمت کی چادر اڑا دی اور آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پرواہ نہیں کی کہ وہ اسلام نہیں قبول کر رہا ہے اور وہ اپنے کفر و شرک پر مصر ہے۔ وہ بدوی بھاگا ہوا اپنے ساتھیوں میں آیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی اور رحم دلی کا چرچا کرتے ہوئے بولا، میں ایک ایسے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں جس سے بہتر کوئی انسان نہیں ملے گا۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا ہو گیا محدود۔ وہ رحمت جو کوہ ہمالیہ سے بھی بلند تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عالی ظرفی اور یہی دردمندی اس وقت بھی نظر آتی ہے جب غزوہ احد میں دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح زخمی کر دیا، یہاں تک کہ سر مبارک سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی کا بیان ہے کہ جانثاروں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ اسی وقت دست مبارک دعا کے لیے اٹھ گئے۔ ان کے لیے کوئی بد دعا کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ان کے لیے سفارش کی کہ انہیں معاف کر دے، ان کی اس باغیانہ روش پر انہیں کوئی سزا نہ دے۔ اس وقت زبان مبارک سے یہ درد بھرے اور شفقت آمیز الفاظ سنے گئے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، خدایا میری قوم کو معاف کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یقیناً دشمنوں کے لیے دعائے خیر کرنا بہت بڑی بات ہے اور یہ چیز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نمایاں ہے۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے لیے جو دعا فرمائی ہے اور جن حالات میں فرمائی ہے، وہ ہیرے کے جگر میں سوراخ کر دینے اور پتھر کے دل کو موم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس غزوے میں نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گہری اور خطرناک چوٹیں آئیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور عزیز ترین اور قیمتی اصحاب شہید ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ لوگ شہید ہوئے، بلکہ ان کی لاشوں کو ایسی بے حرمتی کی گئی جس کے تصور سے ہی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے دردی سے ان کے پیٹ پھاڑ دیے گئے، ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے دل اور کلیجے دانتوں سے چبا لیے گئے، ان کی ناک کان کے ہار بنا کر پہنے گئے۔ کیا دشمنوں کی ان ظالمانہ اور وحشیانہ حرکتوں کے بعد بھی کسی دعا اور کسی کلمہ خیر کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ مگر قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ان سب چیزوں سے بلند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کوہ ہمالیہ سے بھی بلند تھی۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان پر لطف و کرم کی بارش کرتے۔
قربان جائیے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رحمت علیہ وسلم کی یہی رحمت و شفقت اور یہی دلسوزی و بے قراری اس وقت بھی نظر آتی ہے جب سن 6 ہجری میں آپ عمرے کی غرض سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ساتھ میں 1400 جانثاروں کا قافلہ تھا۔ مکے میں قریش کو اس کی اطلاع ہو گئی اور وہ ایک زبردست خونی ڈرامہ کھیلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ انہوں نے باہم قسمیں کھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کسی قیمت پر مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کرائے غمیم میں، جو مکے کے قریب ہی مدینے کے راستے میں ایک مقام ہے، وہاں خالد بن ولید کو، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ایک چھاپا مار دستے کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کی گھات میں بیٹھ جائیں اور موقع پاتے ہی ان پر شب خوں مار دیں، اس طرح سب کو خاک و خون میں تڑپا دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے نہایت درد کے ساتھ فرمایا، افسوس ہے قریش پر، آئے دن کی جنگیں انہیں کھا گئیں۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ ہمیں عرب کے دوسرے قبیلوں پر چھوڑ دیتے، اگر وہ ہمیں مغلوب کر لیتے تو ان کی منشا پوری ہو جاتی، اور اگر اللہ تعالی ہمیں ان پر غالب کر دیتا تو اسلام میں داخل ہو جاتے اور ان کے سارے بھائی بند محفوظ رہتے، اور اگر وہ اس کے بعد بھی اسلام میں داخل نہ ہونا چاہتے تو جنگ کرتے، اس حال میں کہ ان کی قوت محفوظ ہوتی۔ قریش سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ کی قسم، میرے رب نے مجھے جو دین دے کر بھیجا ہے، میں اس کی راہ میں جان لڑاتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ سب پر غالب آ جائے یا یہ گردن اسی راہ میں کٹ جائے۔ آپ نے مزید فرمایا، آج قریش صلح و مصالحت کے لیے جو بھی تجویز رکھیں گے اور اس سلسلے میں مجھ سے صلہ رحمی اور رواداری کی جو بھی مانگ کریں گے، میں اسے ضرور منظور کر لوں گا۔ لا تدعونی قریش اليوم الى خطة يسألونني فيها صلة الرحم الا اعطيتهم اياها۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا، ہے تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص جو ہمیں کسی دوسرے راستے سے لے چلے؟ ہے کوئی ایسا شخص جو ہمیں کسی ایسے راستے سے لے چلے کہ قریش سے ہماری مٹ بھیڑ نہ ہو؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اپنا راستہ بدل دیا، جس سے قریش کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس سفر کے دوران کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے کچھ چھاپے ماروں کو اپنے خوابوں میں کر لیا اور ان سب کو لا کر خدمت رسالت میں حاضر کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو ان چھاپا ماروں کی بوٹیاں کٹوا دیتے۔ اس وقت انہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچانے والا نہ تھا، مگر قربان جائیے اس نبی رحمت اور محسن انسانیت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانی دشمنوں کو عفو و درگزر کی شال اڑھائی اور شفقت و محبت کے جام پلائے۔ ان سب کے ساتھ نہایت فراخ دلی، اعلیٰ ظرفی اور محبت کا برتاؤ کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طاقتور پوزیشن میں تھے، چاہتے تو قریش کی تمام مزاحمتوں کے باوجود زبردستی مکے میں داخل ہو جاتے۔ مسلمان اس وقت مکے میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھے اور اس مقصد کے لیے ہر پہاڑ سے ٹکرانے، ہر سمندر میں کودنے اور ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی دیر تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر لیتے تو اس وقت قریش کے اندر اتنا بل بوتا نہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مکے میں داخل ہونے سے روک سکتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت اور شان کریمی نے یہ پسند نہیں کیا کہ عمرہ و زیارت کے نام پر کوئی یہ خطرہ خون بہے۔ قریش نے کہا، آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی اس سال واپس جائیں اور آئندہ سال دوبارہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی نہایت صبر و تحمل سے کام لیا اور بے چوں چرا قریش کی اکڑ فوں قبول کر لی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کی جان بچا لی۔ نہ صرف ان کی جان بچا لی بلکہ انہیں جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا، اس لیے کہ بعد میں تقریباً وہ سارے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ وہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال بعد یعنی سن 7 ہجری میں دوبارہ عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ ساتھ میں جانثاروں کا لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے نہایت خاموشی اور سکون کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کسی طرح کا کوئی طوفان نہیں کھڑا کیا، کسی طرح کی کوئی بدمزگی نہیں ہونے دی۔ معاہدے میں قریش نے بس 3 دن ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کا پورا احترام کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دن ٹھہر جاتے یا مستقل طور سے وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیتے تو قریش کے اندر اتنا دم خم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر سکتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ پچھلی بار خالد بن ولید نے شہ سواروں کے ایک دستے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شب خوں مارنے کی کتنی خطرناک پلاننگ کی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت یا کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ سہ روزہ قیام میں مکے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی طرف بھی تشریف لے گئے، مگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ مکہ چھوڑ کر کہیں باہر چلے گئے تھے۔
کہا جاتا ہے ان پر جاہلی نخوت کا شدید غلبہ تھا۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو دیکھنا ان کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کتنی تکلیف دہ بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلندیوں سے نیچے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی اس نفرت و نخوت کا کوئی اثر نہیں لیا۔ خالد بن ولید سے ملاقات نہیں ہوئی تو آپ نے ان کے بھائی ولید بن ولید سے فرمایا، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کئی سال پہلے اسلام لا چکے تھے، لو اتانا خالد لاکرمنا وما مثلہ یجہل الاسلام، اگر خالد ہمارے پاس آتے تو ہم ان کی عزت افزائی کرتے۔ تعجب ہے اس جیسا عاقل انسان اسلام کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ یہ پیغام جلد ہی خالد بن ولید تک پہنچ گیا۔ خالد بن ولید کو یہ پیغام عظمت و محبت ملا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ سراسر غلطی پر ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ وہ جس سے لڑ رہے ہیں وہ انسان نہیں، فرشتہ ہے، جو ان کی ساری دشمنیوں کے باوجود ان پر مہربان ہے اور انہیں عزت کا تاج پہنانے کا خواہش مند ہے۔ خالد اب تک جس ہستی کو دیکھنے کے روادار نہ تھے، اب وہ اس پر فدا ہونے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ بے اختیار ان کے قدم مدینے کی طرف بڑھنے لگے۔ اب ان کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے مبارک فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ شوق کے پروں سے اڑتے ہوئے مدینہ پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا۔ مسلمانوں نے انہیں اپنے دلوں میں بٹھایا اور کفر کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محبت اور دل سوزی کی زندگی تھی۔ یہ محبت اور دل سوزی دوستوں کے لیے بھی تھی، دشمنوں کے لیے بھی تھی۔ جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، وہ راہ چلتے ہوئے اپنی چھتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑے پھینکنے، ان کے لیے بھی قلب مبارک میں کبھی نفرت نہیں آئی۔ جب کبھی وہ بیمار ہوئے یا کسی پریشانی کا شکار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں پر جا کر ان کی مزاج پرسی کی اور ان کی صحت و تندرستی اور راحت کے لیے دعا کی۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم بھی اپنے اندر ایسی رحمت پیدا کریں گے اور درگزر کرنا اور معاف کرنا سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔